تجال کہاں پر قید ہے؟ کیا آج بھی اس جزیرے میں کوئی شخص جاتا ہے اور کن شخص کی تجال سے ملاقات ہوئی؟ کیا تجال پاکستان کے جزیرے میں ہی قید ہے؟ اور آخرکار اس جزیرے کو گوگل میپ سے کیوں ہٹا دیا گیا؟ اور لوگ اس کے بارے میں کیوں قیاس آرائیاں کرتے ہیں کہ تجال کا جزیرہ اس جگہ پر موجود ہے؟ اور آخرکار ایران اور امریکہ جنگ کے ساتھ تجال کا کوئی تعلق ہے؟ اور اسرائیل اس جنگ میں کود پڑا ہے؟ کیا تجال ظاہر ہونے والا ہے؟ اور کیا قیامت کی سب سے آخری نشانی پوری ہو گئی ہے اور یہ رمضان آخری رمضان ہونے جا رہا ہے؟ ہو سکتا ہے ہم عید دیکھ سکیں یا پھر نہیں۔ ان تمام حقائق کے بارے میں جانتے ہیں ان تمام ویڈیو کے اندر، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ دجال آخرکار کس جگہ پر قید ہے۔ تو چلتے ہیں وقت ضائع کیے بغیر ویڈیو کی طرف اور جانتے ہیں ان تمام حقائق کے بارے میں۔ جیسا کہ ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے بارے میں 1400 سال پہلے ہی پیش گوئی کر دی تھی، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ دجال کن علاقوں میں سب سے پہلے ظاہر ہوگا، اور وہ کس طرح سے روح زمین کا چپا چپا گھومے گا، اور کس طرح سے وہ روح زمین کے ہر انسان کو مرے گا۔ جو اس کے ساتھ مل جائے گا وہ اس کا دوست ہو جائے گا، جو اس کے خلاف ہوگا وہ کسی کو آگ میں دھکیل دے گا اور کسی کو انگاروں میں، اور تمام لوگوں کو شہید کر دے گا اور مارتا جائے گا۔ اور جو شخص اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں گے وہ کہے گا کہ میں خدا ہوں، اور وہ ان کو ظاہری آسائشیں دے گا جو حقیقت میں ان کے لیے عذاب بن جائیں گے۔ آخرکار یہ امریکہ اور ایران کی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ اب ایسے محسوس ہوتا ہے کہ دنیا تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے، کیونکہ ایران اب ایٹمی طاقت بننے جا رہا ہے، اور اس کے برعکس امریکہ پہلے سے ہی ایٹمی طاقت بن چکا ہے۔ کیونکہ امریکہ کے چند دنوں میں ہی دانت کھٹے ہو گئے ہیں، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ ایران واقع میں ہی ایٹمی قوت بن چکا ہے، جو یہ ابھی تک ظاہر نہیں کر رہا اور جنگ کو لمبا کر رہا ہے۔ اگر یہ جنگ طول پکڑتی ہے تو آخرکار تجال کا راستہ کس طرح سے صاف ہو جائے گا؟ اگر یہ جنگ طول پکڑتی ہے تو امریکہ کے پاس سرمایہ کاری کم ہو جائے گی، ان کے پاس تمام ایٹمی ہتھیار کم ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میزائل میں بھی کمی ہو جائے گی، جس کے بعد امریکہ سیز فائر کی طرف جائے گا اور ایران ایسا نہیں چاہے گا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مر رہا ہو تو وہ یہ خود سوچتا ہے کہ میں کسی طرح سے بچ جاؤں، اس کے لیے کوئی بھی راستہ اپنانا پڑے پھر وہ اپنا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم شیطان اور حرامی شخص کو دیکھتے ہیں، وہ بھی بالکل اسی طرح کرتا ہے کہ وہ اپنے حرامی پن سے نہیں جاتا، وہ اپنے حرامی پن کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے امریکہ بھی اپنے حرامی پن کو بچانے کے لیے ایٹمی حملہ بھی کر سکتا ہے۔ اگر ایٹم بم چلتا ہے تو اس روح زمین پر کیا ہوگا؟ اس روح زمین کا ٹمپریچر 1000 گنا سے بھی زیادہ بڑھ جائے گا، اور تمام شخص اس روح زمین سے ختم ہو جائیں گے۔ ایک ایٹمی دھماکے کے نتیجے میں آدھی دنیا ختم ہو جائے گی، اور دنیا کے آدھی آبادی ختم ہو جائے گی۔ پہاڑ روئی کی طرح اڑنے شروع ہو جائیں گے، جیسا کہ قیامت کی نشانی کے متعلق بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے۔ لیکن ایٹمی طاقت کے ساتھ اور ایٹمی دھماکے کے ساتھ جنگ کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی قیامت کا تعلق ہے۔ لیکن ہاں، یہ بات محض ضروری ہے کہ امام مہدی کی قیادت میں جو فوج لڑے گی وہ انہی علاقوں سے نکلے گی جسے خراسان کہا گیا ہے۔ ان علاقوں میں افغانستان، پاکستان، عراق، ایران آ سکتے ہیں، اور جہاں سے وہ فائنل فوج نکل سکتی ہے جو دجال کے ساتھ مقابلہ کرے گی۔ آخرکار دجال کس بلا کا نام ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے قریب فتنوں میں سے ایک فتنہ دجال کا بھی کہا گیا ہے۔ جب قیامت قریب ہوگی تو دجال اس روح زمین پر ظاہر ہوگا، جو ایک بڑی جسامت والا شخص ہوگا، اور اس کے ماتھے پر صاف لکھا ہوگا کہ یہ کافر ہے، اور اس کی درمیان میں ایک آنکھ ہوگی، یعنی کہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور صرف اسے ایک آنکھ سے ہی نظر آتا ہوگا۔ وہ پوری روح زمین پر چلا جائے گا، اور اس کے پاس تمام شیطانی طاقتیں ہوں گی، اور وہ اپنی شیطانی طاقتوں سے طرح طرح کے کام آزمائے گا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ وہ شیطانی طاقتوں سے مردہ لوگوں کو زندہ کرے گا جو بالکل اسی شکل جیسے ہوں گے لیکن ہوں گے شیطان، اور اس کے علاوہ وہ پانی کو آگ کی طرح ٹھنڈا کر دے گا۔ وہ زمین کو اشارہ کرے گا تو وہ اناج اگلے گی،
پانی کو کہے گا کہ چل وہ چلے گا، پانی کو کہے گا رک جا تو وہ رک جائے گی، ہوا کو کہے گا تو شیطانی طاقتوں سے شیطان ہوا چلائیں گے، اور اگر ہوا کو کہے گا رک جا تو ہوا شیطانی طاقتوں سے رک جائے گی۔ اور دجال بظاہر عام لوگوں کو ایسے نظر آتا ہوگا کہ یہ واقعہ میں ہی خدا ہے، لیکن شیطان اور وہ کافر ہوگا۔ آخرکار وہ آج کس جگہ پر موجود ہے؟ بعض روایات کے اندر کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسے گمنام جزیرے کے اندر موجود ہے جہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا، اور امریکی طاقتوں اور ایلون مسک نے اس جگہ پر ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی ہے کہ اس جزیرے کو روح زمین کے نقشے سے ہی ہٹا دیا ہے۔ اب محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پر وہ علاقہ موجود ہی نہیں ہے، اور بعض اوقات کچھ لوگ اس کو پینٹاگون کا نام دیتے ہیں، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ برمودا ٹرائی اینگل کے اندر موجود ہے، کیونکہ جہاں پر کوئی بھی چیز جاتی ہے تو وہ سلامت واپس نہیں آتی۔ اور اس کے علاوہ اگر اس دجال کی بات کی جائے تو دجال بظاہر تو اس روح زمین سے غائب ہے، لیکن کہیں نہ کہیں پر وہ جکڑا ہوا ہے، اور اس روح زمین کے علاوہ کسی گمنام جزیرے کے اندر موجود ہے اور وہاں پر قید ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر دجال کی بات کی جائے تو آخری زمانے میں ضرور رونما پذیر ہوگا، اور پوری روح زمین پر پھیل جائے گا، اور پوری روح زمین پر حکومت کرے گا، اور پوری روح زمین پر حکومت تو نہیں کرے گا لیکن لوگوں کو یہی شو کرے گا کہ وہی خدا ہے، اور اس روح زمین پر وہی موجود ہے اور اسی کی حکومت ہے۔ لیکن جیسے ہی اس کا وقت پورا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور اسی دور میں امام مہدی بھی تشریف لے آئیں گے۔ نیک اور جو اللہ والے ہوں گے، اور جو خراسان کے علاقے سے کالے جھنڈوں والی ایک فوج نکلے گی، وہ امام مہدی کے ہاتھ میں بیعت کرے گی اور اس کے ساتھ مل جائے گی۔ اس کے بعد پھر دجال اور ان کے پیروکاروں کا آخری وقت شروع ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی اور ان کی فوج مل کر ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹے گی، اور جلدی سے ان کا خاتمہ ہو جائے گا، اور آخرکار دجال ایسی جگہ پر پہنچے گا جہاں پر پہاڑی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے بھی قتل کر دیں گے، اور اس فتنے کا اس روح زمین سے صفایا ہو جائے گا، اور ایک محض وہ علاقہ ہوگا جہاں پر وہ نہیں جائے گا۔ وہ اس علاقے میں یعنی کہ مکہ اور مدینہ میں نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں سے اسے جانے سے روک دیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص دجال کا سامنا کرے تو پہلی بات یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اسے ثابت قدم رکھے اور ایمان پر پکا رکھے۔ اور اس کے علاوہ اگر امام مہدی کے ظہور میں کوئی بندہ موجود ہو تو وہ دعا کرے کہ امام مہدی کی فوج میں شامل ہو جائے اور دجال اور ان کے جھوٹے پیروکاروں کا مقابلہ کرے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم آج کی صورتحال کو دیکھیں تو قیامت کی تقریباً تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، محض چند ہی نشانیاں باقی ہیں جو کہ پوری ہونی ہیں۔ اگر وہ بھی ہو جاتی ہیں تو قیامت قائم ہو جائے گی اور یقیناً دجال کا نزول ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی اچھی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں اور آپ ایسی اسلامی معلومات سے آگاہ ہو سکیں۔ امید ہے کہ پہلے والی بھی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوں گی اور یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔